الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ مزار کی طرف بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، وہاں جا کر کے وہ کچھ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ شام کی بات ہے، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے ابو کے لیے ٹکٹ کٹوا دیا ہے۔ میں کہا کہاں؟ تو کہا کہ مزار اجمیر شریف کے لیے، اجمیر شریف کے لیے ٹکٹ کٹوا دیا ہے۔ وہاں ابھی عرس چل رہا ہے، وہاں کچھ دن تک رہیں گے، پھر وہاں سے واپس آئیں گے۔ میں کہا واہ، کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ مکہ اور مدینہ بھیجا جائے، لوگ مزاروں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ خود ساختہ اولیاء کی قبروں کی طرف یہ لوگ رخت سفر باندھتے ہیں اور وہ اغراض و مقاصد لے کر کے جاتے ہیں جو کہ جائزے نہیں ہیں، درستے نہیں ہیں۔ مزار کی طرف لوگ کوسوں دور سے سفر کر کے آتے ہیں، کئی سو کلومیٹر دور سفر کر کے لوگ اجمیر شریف، تو کچھوچھا شریف، تو فلاں شریف لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے حاجت روائی، مشکل کشائی، بلکہ اجمیر میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں جنتی دروازہ بھی ہے، جو اس کے اندر داخل ہو جائے نا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی جہاں شرک کا اڈا ہے، جہاں گناہ پہ گناہ ہوتے ہیں، جہاں عورتوں کا ایک جماعت ہوتی ہے، وہاں جا کر کے لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں جا کر کے ہم اجر و ثواب حاصل کریں گے، وہاں جا کر کے ہم بابا سے گزارش کریں گے کہ یہ ریکویسٹ کرے ہمارے لیے، ہمارے جو گناہ ہیں اس کی مغفرت ہو جائے۔ میرے بھائی، اجمیر شریف کی بات ہو یا دیگر کسی اور مزار کی طرف، کوئی آدمی اگر اس نیت سے سفر کرتا ہے کہ وہاں جا کر کے ہم ثواب حاصل کریں گے یا وہاں جانے میں اجر و ثواب ہے، اس مقصد سے اگر کوئی کسی کی قبر کی طرف یا کوئی اور مقدس جگہ کی طرف کوئی سفر کرتا ہے تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، سوائے 3 جگہوں کے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا قصد نہیں کیا جائے گا۔ کس نیت سے؟ ثواب کی نیت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام جو مکہ میں ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب دیگر اور مسجدوں میں 1 لاکھ پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی 1 لاکھ کا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میری مسجد ہے، یعنی مسجد رسول جو مدینہ کے اندر ہے، مسجد نبوی، اس کی طرف آدمی رخت سفر یعنی سفر کر سکتا ہے، ثواب کی نیت سے حصول اجر کے لیے آدمی سفر کر سکتا ہے، دور دراز علاقے سے بھی آ سکتا ہے۔ مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس۔ تو بیت المقدس اور مسجد نبوی اور مسجد حرام جو مکہ میں ہے، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ جہاں کا کوئی آدمی سفر کرے اس نیت سے کہ وہاں جا کر کے ثواب زیادہ ملے گا اور وہاں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو قبر کی تو بات ہی چھوڑے، قبر کی طرف سفر باندھنا، دور دراز علاقے سے سفر کر کے جانا، یہ شرعاً جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ وہاں جا کر کے لوگ شرک کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کھول لینا، قبر والے کے سامنے جا کر کے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے گھٹنے ٹیکتے ہیں، وہاں جا کر کے گریہ بازاری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری جھولیاں بھرتی ہیں، یہاں یہ بابا جھولیاں بھرتے ہیں۔ یہ کوئی جھولیاں ولیاں نہیں بھرتے، یہاں گمراہی ہے۔
شرک کا اڈا ہے یہ سب، ایسی جگہوں سے ایک مسلمان کو خاص کر کے دور رہنا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مدد طلب کرے، بجائے اس کے کہ قبر والے کے پاس جا کر کے وہاں جا کر کے پیشانی ٹیکے اور وہاں جا کر کے گریہ بازاری کرے اور کہے کہ ہمارے لیے مغفرت کروا دے آپ۔ 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں کے لیے سفر باندھا جائے گا یا سفر کیا جائے گا ثواب کی نیت سے۔ عام کاموں کی بات نہیں ہے، لوگ علم کے لیے سفر کرتے ہیں، لوگ کاروبار کے لیے سفر کرتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ثواب کی نیت سے اگر کوئی آدمی کسی قبر کی طرف یا کسی مزار کی طرف یا کسی مقدس مقام کی طرف بھی سفر کرتا ہے تو یہ اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ جیسا کہ سنن نسائی کے اندر، مسند احمد، موطأ امام مالک وغیرہ کے اندر حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث آپ دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ طور پر گئے تھے، طور پر، کوہ طور پر، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ ابو ہریرہ وہاں گئے تھے، وہاں کعب احبار سے ان کی ملاقات ہوئی، دونوں آپس میں گفتگو کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ سناتے تھے اور وہ تورات کے اندر جو کچھ بھی تھا کعب احبار وہ سناتے تھے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو ان کی ملاقات بصرہ بن ابو بصرہ غفاری سے ہوئی، ابو ہریرہ کی ملاقات، اور سنن نسائی کی اندر یہ حدیث 1430 نمبر پر ہے، 1430 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے ارواء میں اس کو صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ کی ملاقات بصرہ بن ابو بصرہ سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ سے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں گئے تھے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں کوہ طور پر گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی ملاقات مجھ سے کوہ طور پر جانے سے پہلے اگر ہوتی تو آپ وہاں نہیں جا پاتے، یعنی نہیں جاتے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں نہیں جا پاتے؟ تو بصرہ بن ابو بصرہ نے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے کجاوا نہیں کسا جائے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کے لیے کجاوا نہیں کسا جائے گا۔ یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اثر ہے، شہر ابن حوشب وہ کہتے ہیں کہ ہم چند لوگ، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ہم چند لوگ جانے کے کوہ طور پر جانے کے لیے ارادہ بنائے تو ہماری ملاقات ابو سعید خدری سے ہوئی، تو انہوں نے اظہار رائے کیا، یعنی بتلایا کہ ہم وہاں جانے والے ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مت جائیے، کیونکہ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف وہ رخت سفر باندھے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، ان سے کہا گیا کہ ہم کوہ طور پر جانا چاہتے ہیں، تو کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے سفر نہ کیا جائے، اور سفر نہ کرنے سے مراد کہ ثواب کی نیت سے، جس طرح کی مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، اس میں ثواب کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے، اس طرح سے کسی مزار، کسی درگاہ، کسی قبر کی طرف سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے سفر کر کے آتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی نیت درست نہیں ہے۔ ہاں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے یا مسجد نبوی کے قصد و ارادہ سے آدمی سفر کر سکتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد موقع ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اور اسی طرح سے صاحبین پر جا کر کے درود و سلام بھیج سکتا ہے، وہاں دعا کر سکتا ہے، سلام کر سکتا ہے، لیکن دور سے یہ نیت کرنا کہ
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور دیکھیے قبروں کی زیارت مشروع ہے، آدمی قبرستان جاتا ہے کس لیے؟ جو مدفونین ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے، نہ کہ اس سے مانگنے کے لیے۔ لوگ یہاں درگاہ کے لیے سفر کرتے ہیں اس سے حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے نہیں۔ یہ جو خاص کر جو یہ قبے جبے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو بنا رکھے ہیں، جہاں میلہ ٹھیلا مہینوں مہینوں میلہ لگتا ہے، وہاں یہاں لوگ آتے ہیں، وہاں عورتیں جا کر کے چیختی اور چلاتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر، میرے چینل پہ میں ایک ویڈیو شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے یہ قبر پر جا کر کے عورتیں روتی ہیں وہاں۔ اگر اس طرح سے رونا اللہ کے سامنے اگر کرے تو اللہ ضرور دے گا، اللہ حاجت روائی مشکل کشائی ضرور کرے گا، لیکن یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں لوگ۔ وہاں جا کر کے ان کے سامنے رونا دھونا گریہ وزاری کرتے ہیں اور ان سے وہ کچھ مانگتے ہیں جو کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے جو کچھ مانگنا چاہیے وہاں جا کر کے وہ کرتے ہیں۔ تو قبر کی زیارت مشروع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لہذا اب زیارت کے لیے جایا کرو۔ قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو میت کے لیے دعا استغفار ہے، یا رفع درجات کے لیے دعا کرے آپ کہ اللہ ان کے درجات کو اونچا کرے، بلند کرے۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی آخرت کو یاد کرے گا، آخرت کو یاد کرے، آخرت کے لیے تیاری کرے۔ قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی آخرت کو یاد کرے کہ اسے بھی مر کر کے یہاں آنا ہے۔ فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان جایا کریں، قبروں کی زیارت کے لیے جایا کریں، اس لیے کہ وہاں جا کر کے ایک انسان کو یہ احساس جاگتا ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اسے بھی مر کر کے یہاں آنا ہے، اس لیے اس کے لیے تیاری کرے گا وہ۔ تو آخرت کو یاد کرنے کے لیے آدمی قبرستان جائے، وہاں حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے نہیں۔ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ خود محتاج ہیں، وہ آپ کی محتاجگی کو کیا دور کرے گا؟ جو چار لوگوں کے سہارے وہ قبر تک پہنچتا ہے، منو مٹی میں جس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں، دور دور سے۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے قبرستان میں جائیں نا، جہاں آپ کے باپ دادے، آپ کے جو آبا و اجداد جہاں مدفون ہیں ان کے لیے جائیں نا، کبھی وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی گاؤں اور محلے کے اندر مر جائے تو مرنے کے بعد کسی کی میت میں جب جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، ورنہ پھر کبھی دوبارہ وہاں لوٹ کر کے نہیں جاتے ہیں۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے ابو اجداد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو مدفون ہیں ان کے لیے جا کر کے دعا کریں، ان قبرستان میں جائیں، ان قبرستان کا سفر کے پاس جائیں جو کہ قریب میں، وہاں نہیں جاتے ہیں۔ دور دور سے لوگ سفر کر کے 2-2 3 دن ٹرین میں اور گاڑیوں میں سفر کرتے، پھر وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر کے وہاں اس میں شرکت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اجمیر شریف سے آئے ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد سارا کو دھل جاتا ہے، سب کچھ۔ اس لیے لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو آدمی 7 مرتبہ اجمیر شریف جائے گا تو حج عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے لوگ لائے ہیں، مکہ جانے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائی مکہ آئیں، توفیق ہے، آپ کے پاس مالی حیثیت ہے، عمرہ کے لیے مکہ آئیں، مکہ بھیجوائیں اپنے والدین کو، ماں باپ کو، بجائے اس کے کہ آپ ایسی جگہ میں بھیجتے ہیں جہاں کی گمراہی ہے، جہاں نافرمانیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسی جگہوں میں آپ مت بھیجیں میرے بھائی، ایسی جگہوں سے آپ پرہیز کریں، اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اور یہ قبروں کی طرف ہرگز آپ سفر نہ کریں، نہ جائیں۔ آپ کسی علاقے میں گئے ہیں، سفر کیے ہیں کسی مقصد سے، وہاں آپ کے محلے کی قریبی ہے، اس کی قبر ہے، وہاں جا کر کے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں دعائیں مغفرت کے لیے سفر نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ تو دعائیں مغفرت کے لیے اتنے دور سے آدمی جائے گا سفر کرنے کے لیے، وہاں تو جاتے ہیں جھولی بھرنے کے لیے کہ بابا کے پاس سب کچھ ہے، خزانہ ہے، بابا سب کچھ دے کر کے بھر دیں گے جھولی، کہیں گے جاؤ مغفور ہے، دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ، جنتی دروازے ہیں، یہ جنت سے نکل جاؤ گے
تو خلاص اب جنت میں جگہ بن گئی تمہاری، جنت میں ٹھکانہ ہو گیا ہے۔ تو یہ سب خرافات، یہ سب جہالت پر مبنی ہے، اس لیے ہمیں کتاب و سنت کے حساب سے چلنا چاہیے، اور کسی درگاہ، کسی مزار کی طرف اس طرح سے سفر کرنا درست نہیں ہے جس طرح کی ثواب کی نیت سے مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی طرف سفر کرنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔